فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مسعود طلحہ اور سائقہ مائلر یعنی عائشہ کے چہرے پر سنسنی کے آثار تھے۔ یہ ان کے لیے ایک دلچسپ انکشاف بھی تھا۔ مسعود طلحہ مجھ سے ان راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جن سے ہم گزرے تھے۔ میں جس حد تک اس بارے میں اسے بتا سکتا تھا بتاتا رہا۔ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جو انکشاف آپ نے کیا ہے، کیا وہ انتہائی خوفناک نہیں ہے علی؟ مسعود نے کہا، اگر افریقہ کے وحشی قبائل لائن آف کروزل کی تباہی کو اپنا مشن بنا لیں تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے لیے کس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ہم کسی بھی طور ان افریقی قبائل کو نقصان پہنچانے کے مجاز نہیں ہیں۔ لائن آف کروزل کے یہاں قیام کے لیے ہمیں کئی حکومتوں سے NOC لینے پڑے ہیں اور معاہدے کرنے پڑے ہیں۔ ان معاہدوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ افریقہ کی اندرونی آبادی کو ہمارے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہم ابھی تک ان معاہدوں پر سختی سے عمل درآمد کرتے آئے ہیں۔ اگر ان قبائل نے ہم پر حملہ کیا تو پھر لائن آف کروزل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور عربوں کو قوتیں حاصل کرنے سے روکنے والوں کی جماعتوں نے یہ سب سے خوفناک منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا اور فرض کیجئے ہم نے ان قبائل سے جنگ کر کے انہیں پسپا بھی کر دیا تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد لائن آف کروزل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم کسی بھی قیمت پر ان فیکٹریوں کو یہاں برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مجھے صورتحال کی سنگینی کا پورا احساس ہے مسعود طلحہ، اور اسی لیے میں نے فوری واپسی مناسب سمجھی۔ اگر میں چاہتا تو بونیکا پہنچ کر خود بھی اس سلسلے میں کچھ کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، اور یہ بات اب ہماری سطح سے بہت اونچی چلی گئی ہے۔ چنانچہ تم سے میں اس سلسلے میں درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ پوری تفصیل ذمہ دار ارکان تک پہنچا دو اور میرے لیے احکامات حاصل کر لو۔ بالکل فکر نہ کریں آپ، میں فوراً ہی ایکوائن سے روانہ ہو جاتا ہوں اور تیروڈا پہنچ کر اس سلسلے میں کارروائی کرتا ہوں۔ اس وقت تک آپ یہاں آرام و سکون سے رہیں۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ مسعود طلحہ کا مل جانا میرے لیے واقعی ایک نیک فال تھا، اور اس کی وجہ سے میری ذمہ داریاں کم ہو گئی تھی۔ اس نے مہمانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائشہ کے سپرد کر دی اور خود تیروڈا روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنی رپورٹ تحریر کر دوں تاکہ اسے حکام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ میں نے تفصیلی رپورٹ مسعود طلحہ کے مشوروں کی روشنی میں تحریر کر دی تھی، اور پھر دوسری شام مسعود طلحہ ایکوائن سے روانہ ہو گیا۔ مسعود طلحہ کی حسین رہائش گاہ ایسے پرفضا مقام پر واقع تھی کہ وہاں سے کہیں اور جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میکنو نے اسی شام مجھ سے کہا، چیف، ایکوائن میرا مستقل ٹھکانہ رہا ہے۔ یہاں میرے بہت سے دوست رہتے ہیں۔ اگر میرے لیے کوئی خاص ذمہ داری نہ ہو تو ان چھٹی کے دنوں میں مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کے ساتھ وقت گزار لوں، لیکن اگر کوئی کام میرے سپرد کرنا چاہیں تو میں اپنی یہ درخواست فوراً واپس لے لوں گا۔ بس محتاط رہنے کی ہدایت کرتا ہوں میکنو۔ دن میں ایک بار مجھے اپنی خیریت کی رپورٹ دیتے رہو۔ بہتر چیف، شکریہ۔ میں بھی بہت محتاط رہوں گا چیف۔ تم تو میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں عام زندگی میں کتنا محتاط ہوں۔ برڈ نے مسخرے پن سے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہارے کون سے دوست ہیں ایکوائن میں؟ او چیف، میں بائیں ہاتھ سے دوست بنا لیا کرتا ہوں۔ میری ان صلاحیتوں کو تم نے کبھی آزمانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی برڈ کو آزما کر دیکھو۔ بس رہنے دو۔ مجھے تمہاری ظاہری و باطنی تمام صلاحیتوں کا خوب علم ہے۔ تم شرارت سے کبھی باز نہیں آتے۔ شرارت ہی کا نام تو زندگی ہے چیف، برڈ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ زندگی کی یہ تعریف غالباً تم نے خود مقرر کی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ اس حد تک ضرور متفق ہوں کہ یہ تمہاری زندگی پر ہی چسپاں رہے۔ میری اس بات پر پروفیسر جوناتھن اور میکنو ہنس پڑے۔ پھر میکنو نے مجھ سے کہا، تو چیف پھر اجازت ہے؟ میں نے برڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے برڈ کہ تم میری ذمہ داریوں کو ہر حالت میں محسوس کرو گے۔ برڈ کی سابقہ رپورٹ خراب نہیں ہے چیف۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے ہنستے ہوئے پروفیسر جوناتھن کو دیکھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، میری سابقہ رپورٹ بھی تمہارے علم میں ہے چیف۔
مجھے بس اسی عمارت کا کوئی گوشہ دے دو جہاں میں اپنے تجرباتی کاموں میں مصروف رہوں۔ تفریح کے لیے قرب و جوار قدرتی مناظر سے بھرے پڑے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پروفیسر جوناتھن نے اس انداز سے کہا کہ میرے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ میں نے کہا، نہیں پروفیسر، میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ کا ساتھ رہے۔ اس دوران ہم لوگ آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب کرتے رہیں گے۔ میں حاضر ہوں، پروفیسر جوناتھن نے جواب دیا۔ بڈ اور میکنو چلے گئے تھے۔ پروفیسر جوناتھن بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں ان سے رخصت ہو کر عائشہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عمارت کے ایک خوبصورت بالائی برآمدے میں بیٹھی گرین فالی دیکھ رہی تھی۔ میری آہٹ محسوس کر کے عائشہ نے رخ بدلا اور مسکرا دی۔ آئیے آئیے، میں نے آپ کو مصروف دیکھ کر خلل اندازی مناسب نہیں سمجھی تھی اور یہاں چلی آئی تھی۔ وہ بولی، کیسی ہو عائشہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اپنا نیا نام سن کر خوشی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے اعزاز دے رہا ہو۔ نیا مذہب قبول کر کے تم مطمئن ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خدا کی قسم بہت خوش ہوں۔ مطمئن ہونا بہت ہلکی بات ہے۔ مسعود نے مجھے بے شمار اسلامی کتابیں مہیا کر دی ہیں، میں عربی زبان بھی سیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہوں؟ ہاں ضرور، میں نے جواب دیا۔ اسلام روحانی طمانینت بخشتا ہے۔ تمہاری اس زندگی پر میں بھی مسرور ہوں عائشہ۔ علی، آپ ایک طویل عرصے سے اپنی زندگی کو ہنگاموں کی آغوش میں ہچکولے دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ہنگامے بے مقصد ہیں، لیکن راہ میں آنے والوں کو نظر انداز بھی تو نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جو دل و جان سے قریب ہوتے ہیں تڑپاتے ہی رہتے ہیں۔ تہذیب کو خود میں شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ چہرہ یاد آیا جو مجھ سے بہت دور امریکہ میں تھا اور جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ 21 سال میں ہے، مجھ سے منسلک ہو کر اس نے کیا کیا دکھ نہیں اٹھائے تھے۔ اپنے طور پر حسین زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ عائشہ میری صورت دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ بولی، اگر آپ اجازت دیں علی تو میں تہذیب کو یہاں بلا لوں، اور جس بندھن میں تم سب نے مجھے جکڑ دیا ہے اسی میں تہذیب کو بھی جکڑ دوں۔ جب تک یہاں ہو ہمارے ساتھ رہنا، اور جب واپس جانا چاہو گے تو ہم تمہیں خدا حافظ کہہ دیں گے۔ ابھی نہیں عائشہ، ابھی نہیں۔ تہذیب کو اپنے آپ سے منسلک کر کے میں اپنے ان راستوں کو ترک نہیں کر سکتا جن کے لیے میں نے اپنی آدھی زندگی کھو دی ہے۔ میرا مشن مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تہذیب کو یقیناً میں اپنی زندگی کا دوسرا اہم ترین مقصد قرار دیتا ہوں، لیکن دونوں میں سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تہذیب کے بارے میں مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ وہ آپ کے مشن میں آپ کی بہترین شریک کار ہوتی ہے۔ آپ دونوں مل کر بھی اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ کون سی مشکل پیش آ جائے گی؟ میں جانتا ہوں کہ کون سی مشکل پیش آئے گی۔ فلسطین آزاد ہو جائے گا عائشہ، بیروت کے کیمپوں میں بے خانمہ پڑے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے مسرت آمیز دمکتے چہرے دیکھوں گا تو میرے دل میں لاکھوں روشنیاں جگمگا اٹھیں گی۔ اس وقت میں سوچوں گا، روشنی دینے والے کو بھی کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ پھر میرے اور تہذیب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ پھر میں ایک پل کے لیے بھی تہذیب سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا اور میری نگاہیں دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید تہذیب کی انہیں تلاش تھی اور آخر میرے تصور نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ مسکرائی، مگر اسی وقت عائشہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں سمجھ رہی ہوں علی، آپ کے جذبات کو سمجھ رہی ہوں۔ محبت کی ہلکی ہلکی آنچ بڑی دل گداز ہوتی ہے، اور آپ اس لطف سے محروم نہیں ہونا چاہتے جو دلوں کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ درست کہا تم نے عائشہ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ ارے ہاں، تارینہ ہارڈو کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ تم نے اس شاندار عورت کا نام لے کر میرے ذہن میں اس کا تصور جگا دیا ہے۔ کیا تم سے اس کا رابطہ قائم ہوا؟ بالکل نہیں۔ ویسے دل چاہتا ہے علی ان سب سے ملنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح تارینہ ہارڈو کو یہاں بلا لوں۔ اگر کسی طرح تم سے اس کی ملاقات پہلے ہو جائے تو اسے میری نئی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ ٹھیک، میں نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ عائشہ سے بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رات کے کھانے پر پروفیسر جوناتھن بھی موجود تھے، ان سے بھی باتیں ہوتی رہیں۔ پروفیسر جوناتھن نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی سائنسی ایجادات کا ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن میکنو اور بڈ بھی مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ پھر ان کے جانے کے بعد میں عائشہ کا ساتھ لے کر گرین فال کی جانب چل پڑا۔ اسے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی اور کسی بھی طرح یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپاہج ہے۔
اتفاق سے وہ بھی اس وقت یہی سوچ رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں میری چال میں کوئی خاص فرق محسوس ہوتا ہے علی؟ کمال ہے عائشہ، تم بھی یہی سوچ رہی تھی جو میں سوچ رہا تھا۔ کیا تم بھی اسی بارے میں سوچ رہے تھے؟ ہاں، تم نے واقعی کمال کیا ہے۔ کمال میں نے نہیں کیا، یہ مسعود طلحہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنی محبت سے میری معذوری دور کر دی۔ یقین کرو، اگر میں تھوڑی سی مشق اور کر لوں تو دوڑ بھی سکتی ہوں۔ یقیناً تمہاری چال میں ذرا بھی بے اعتمادی یا لغزش نہیں ہے۔ مسعود نے مجھ پر بہت محنت کی ہے۔ یہ اعتماد قائم کرنے کے لیے انہوں نے کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارے ہیں اور مجھے چلنا سکھایا ہے۔ مسعود بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ تھوڑی دیر تفریح کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے تھے۔ تقریباً 7 دن اسی طرح گزر گئے۔ 8ویں دن مسعود واپس آ گیا۔ وہ مطمئن تھا اور چہرے پر سنسنی کے آثار بھی تھے۔ فوراً ہی میرے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ ٹیروڈا میں تمہاری رپورٹ نے کھلبلی مچا دی ہے۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسٹیفن براکوڈا ایسی خوفناک سازش کر رہا ہے۔ یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ اگر اس سازش پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر لائن آف کروزل کی بقا ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ افریقی آبادیوں کے محافظ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اندرونی قبائل کو جانی نقصان پہنچے۔ لیکن یہ قبائل اگر لائن آف کروزل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو ہمیں صرف ان اسلحہ فیکٹریوں کے دفاع کے لیے ہی نہیں، اپنی بقا کے لیے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ منحوس یہودیوں نے واقعی بڑی ہولناک سازش کی ہے۔ بہرحال میں نے تمام صورتحال سے ذمہ دار ارکان کو آگاہ کر دیا اور وہ فوراً ایکشن میں آ گئے۔ مختلف ملکوں سے رابطہ قائم کیا گیا۔ سربراہان مملکت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد تقریباً 7 ملکوں کے سربراہ اس سلسلے میں میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ان ممالک نے اپنے خصوصی محکموں کے بہترین دماغوں سے رجوع کیا ہے اور تمہاری اطلاعات کی روشنی میں ان سے مشورے مانگے ہیں۔ طے یہ کیا گیا ہے علی یار خان کہ تم میرے ساتھ ٹیروڈا چلو گے اور وہاں ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں 7 سربراہان مملکت کے خصوصی نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اس میٹنگ میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسٹیفن براکوڈا سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب رہے گا، میں متفق ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر ہم کل ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر آ جائے گا کیونکہ زمینی سفر کے لیے خطرات ایسے حالات میں ہم مول نہیں لے سکتے۔ میں اس کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ صرف مسٹر جوناتھن جائیں گے۔ بڈ اور میکنو کو یہیں ایکوائن میں ہی رہنے دیا جائے، بعد میں ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ بالکل درست، مسعود طلحہ نے گردن ہلا کر کہا۔ میں نے اس سلسلے میں مسٹر جوناتھن سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اس وقت اسی کی ضرورت تھی۔ چند بہترین دماغ مل بیٹھیں گے تو یقیناً کوئی عمدہ پروگرام تیار کر لیں گے۔ میں نے بھی ایک منصوبہ تیار کیا ہے، مناسب خیال کریں تو اس پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ اگر قابل قبول ہو تو اپنی تجویز کے طور پر اسے اس کانفرنس میں پیش کر دیجیے گا تاکہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ ٹھیک ہے مسٹر جوناتھن، آپ اس منصوبے پر رات ہی کو مجھ سے بات کر لیں، پھر ممکن ہے ہمیں تفصیلی گفتگو کا زیادہ موقع نہ مل سکے۔ رات کو جب مسعود طلحہ اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تو میں اور مسٹر جوناتھن کمرے میں بیٹھ کر اس منصوبے کی تفصیلات پر گفتگو کرنے لگے۔ مسٹر جوناتھن نے اسٹیفن براکوڈا کی سرکوبی کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا وہ بلا شبہ ان کی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے رفیق کار بہترین صلاحیتوں کے مالک اور میرے مشن سے مخلص تھے۔ اس منصوبے میں جو خامیاں تھیں میں نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے بہتر متبادل تجویز کیے جنہیں پروفیسر نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ ہماری یہ نشست خاصی طویل رہی۔ ہم ہر پہلو سے اس منصوبے کا جائزہ لیتے رہے اور ہر امکان پر بحث کرتے رہے۔ بالآخر ہم اسے ایک آخری شکل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ طے ہو گیا کہ میں ٹیروڈا میں ہونے والی میٹنگ میں یہ منصوبہ پیش کروں گا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر بڈ اور میکنو بھی موجود تھے۔ میں نے ان دونوں کو اطلاع دی کہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹیروڈا جا رہا ہوں۔ اس دوران انہیں مزید آرام و تفریح کا موقع ملے گا، پھر جس وقت بھی ان کی ضرورت ہوئی انہیں طلب کر لیا جائے گا۔ اسی دن 11 بجے ایک ہیلی کاپٹر گرین فال کے نزدیک ہموار جگہ پر اتر گیا۔ مسعود طلحہ اس دوران تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ میرے پاس کوئی خاص سامان نہیں تھا، بس چند جوڑے کپڑے ایک ٹیچی کیس میں رکھ لیے تھے۔ البتہ پروفیسر جوناتھن کا ساز و سامان کافی تھا جسے انہوں نے ایک بڑے چرمی سوٹ کیس میں پیک کر دیا۔ لباس کے 2 جوڑے ایک بریف کیس میں رکھ لیے۔
اس کے علاوہ انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ ایک اور شخص موجود تھا، ہم بھی اس میں سوار ہو گئے اور پھر چند لمحے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کا رخ تیروڈا کی جانب تھا۔ ہیلی کاپٹر کا یہ سفر بغیر کسی قابل ذکر واقعے کے مکمل ہو گیا اور ہم تیروڈا پہنچ گئے۔ یہاں سیکیورٹی کے لوگوں سے نمٹنے کے بعد ہم ایک رہائشی عمارت کی جانب چل پڑے جس میں ہمارے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مسعود طلحہ کو بھی میرے ساتھ ہی قیام کرنا تھا، چنانچہ ہم تینوں نے ایک ہی کمرہ منتخب کیا۔ زیادہ وسعت اور آسائشوں کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی۔ مسعود نے ضروری لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد مجھ سے کہا، کانفرنس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بار انتظامات کا جائزہ لے لیں۔ میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور پھر پروفیسر جوناتھن کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک کار ہمیں لے کر اس عمارت کی جانب چل پڑی جو 7 سربراہان مملکت کے نمائندوں کی کانفرنس کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض عمارت کی دیواریں بلند و بالا اور مضبوط تھیں۔ گیٹ پر مسلح پہرے دار مستعد تھے۔ اس کے علاوہ عمارت کے چاروں طرف مسلح محافظ بکھرے ہوئے تھے۔ اس تمام کارروائی کو دیکھتے ہوئے ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں زیادہ کمرے وغیرہ نہیں تھے، بیرونی برآمدہ تھا اور اس کے دونوں سمت کوئی راہداری چھوڑی گئی تھی۔ بہت بلند چھت والا ہال تھا جس کے اوپری حصے میں ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں یہ کسی خفیہ کانفرنس کے لیے موزوں ترین جگہ تھی۔ ہمارا تعارف سیکیورٹی کے افسران سے کرایا گیا۔ تمام انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے اپنے اطمینان کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پر لوٹ آئے۔ دوسرے دن لائن آف کروزل کے وہ تمام خصوصی ایجنٹ تیروڈا پہنچ گئے جن سے میرا تعارف تھا اور جن سے میرا بارہا واسطہ پڑ چکا تھا، یعنی ابو حاتم، غازی ناصر، فاخرہ یعقوبی اور وہ تمام دوسرے افراد جو یہاں ہونے والی کارروائیوں میں پیش تھے۔ اب ہمیں ان نمائندگان کا انتظار تھا جو سربراہان مملکت کی طرف سے بھیجے جا رہے تھے۔ بالآخر انتظار ختم ہوا اور نمائندگان کی آمد شروع ہو گئی۔ سیکیورٹی سے متعلق افراد سخت نگرانی میں انہیں ان کی رہائش گاہوں تک پہنچانے لگے۔ سارا پروگرام بڑی عمدگی سے انجام پا رہا تھا، کسی مرحلے پر بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کانفرنس کے دوران ہر مسئلے پر گرما گرم بحثیں ہوئیں۔ تمام صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔ لائن آف کروزل کے سلسلے میں میری خدمات کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اور انہیں سراہا گیا۔ پھر مختلف نمائندوں نے تجاویز پیش کی اور آخر میں مجھ سے بھی درخواست کی گئی کہ اس سلسلے میں اگر کوئی مؤثر اور قابل عمل منصوبہ میرے ذہن میں ہے تو پیش کروں۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہا، ہمارے ایک بہترین ساتھی مسٹر جوناتھن جو یہاں موجود ہیں، بہترین صلاحیتوں اور اعلیٰ دماغی قوتوں کے مالک ہیں۔ ان کی رفاقت سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے۔ اس وقت میں جو منصوبہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پروفیسر جوناتھن ہی نے ترتیب دیا ہے۔ میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا، وہ حیران و پریشان میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح ان کا تعارف کراؤں گا اور منصوبہ ان کے نام سے پیش کروں گا۔ بہت سی نگاہیں پروفیسر کی طرف اٹھ گئی تھیں اور وہ اب اپنی نشست پر پہلو بدل رہے تھے۔